اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت نے لڑکا اور لڑکی دونوں، خصوصاً لڑکی کے لیے حیا، اخلاق اور معاشرت کا خیال رکھتے ہوئے ولی کی سرپرستی میں نکاح کا ایک نظام بنایا ہے، اور کورٹ میرج میں ان تمام حدود کی پامالی ہوتی ہے۔ کورٹ میرج میں ہوتا یہ ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی اپنے گھر بار چھوڑ کر سیدھے عدالت میں پہنچتے ہیں، وہاں پر نکاح خوان اور گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرتے ہیں، اور اس کے بعد یا اپنی الگ سی زندگی بسر کرتے ہیں یا واپس اپنے خاندان سے جڑ جاتے ہیں۔ عام طور پر شریعت کی نگاہ میں اگر یہ نکاح اگرچہ منعقد ہو جاتا ہے، لیکن یہ نکاح کامیاب نہیں ہو سکتا، اور کامیاب ہوا بھی نہیں ہے۔ مشاہدہ بھی یہی ہے کہ اکثر کورٹ جتنے بھی میرج ہوئے ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ وجہ اس کی یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب یہ لڑکی اپنے سسرال کے گھر آتی ہے تو وہ عزت نہیں پاتی جو ایک گھریلو لڑکی آتی ہے، اور ایک عزت کے ساتھ والدین خود اس کو اپنے گھر لاتے ہیں، تو سسرال میں ان کی وہ مقام اور وہ مرتبہ عزت ہوتی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس لڑکی کی اپنے گھر میں بھی عزت نہیں رہتی، کیونکہ یہ ایک بغاوت کر کے گھر سے نکلی ہے۔ والدین بھی اس سے ناراض ہیں، بھائی بھی وہ ناراض ہیں، تو والدین بھی کہتے ہیں کہ ہماری عزت کا خیال نہیں رکھا، اور بھائیوں کی نگاہ بھی معاشرے میں نیچی رہی۔ اب اگر کل یہ سسرال والے اس لڑکی پر ظلم کرتے ہیں تو اس لڑکی کی دفاع کے لیے کوئی نہیں ہوگا، نہ بھائی اس کی دفاع کریں گے، نہ والدین، کہ جب تم نے ہمارا خیال نہیں رکھا اب ہم آپ کا خیال کیسے رکھیں۔ تو یا تو وہ لڑکی وہاں پر پستی ہے اور وہ ظلم برداشت کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ اس کا نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ نکاح شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اسلام میں تو بہترین نکاح کا طریقہ یہ ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کیا کرو، یعنی سر عام نکاح کرو، اور مسجد میں کرو، چونکہ مسجد میں سب کو آنے کی اجازت ہے۔ تو پتہ چلا کہ سر عام نکاح ہو، سب آئے، اور اس میں دف بجایا کرو، یعنی لوگوں کو خبر دیا کرو کہ یہاں پر ایک خوشی کا موقع ہے اور نکاح ہو رہا ہے۔ تو نکاح کا پسندیدہ یہ طریقہ ہے کہ وہ سر عام ہو، سب کے سامنے ہو۔ اور اس طرح نکاح کرنا کہ گھر بار چھوڑ کر واپس آئے تو یہ ایک خود سری ہے، اور معاشرے سے ایک لڑائی ہے، اور پورے معاشرے کو اپنا خلاف کرنا ہے۔ اس میں لڑکے کی زندگی کے لیے کافی مسائل ہے، لڑکی کی زندگی کے لیے بھی کافی مسائل ہے، اور اس کا اثر آگے اولاد پر بھی پڑے گا۔ اولاد کے لیے بھی کوئی اچھی نیک نامی نہیں ہوگی بعد میں، کہ لوگ اس کو ایک ہمارے معاشرے والے اس کو ایک عار دلائیں گے اور ایک طعنہ دیں گے کہ تمہارے والدین تو گھر سے بھاگ کر انہوں نے نکاح کی ہے، یا تمہاری والدہ تو گھر سے فرار ہوئی تھی۔ تو اولاد کے لیے بھی کوئی ایک اچھی نیک نامی نہیں ہے اس طرح کورٹ میرج کرنا۔ اور یہ جو کورٹ میرج ہے یہ تو شروع میں آپس لڑکا اور لڑکی کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، جب ان کے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں پھر اس کے برے نتائج ان کے سامنے آتے ہیں، اور عام طور پر اس میں خاندانی جھگڑے بھی بہت سے ہوتے ہیں کہ ایک خاندان والے اٹھتے ہیں دوسرے خاندانوں سے کہ آپ کے لڑکے نے ہمارے لڑکی کو اغوا کیا۔ تو اس کے لیے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں، کئی لوگ دونوں طرف سے مارے جا چکے ہیں، اور خاندان کے خاندان تباہ ہو چکے ہیں۔ تو اسی وجہ سے شریعت ایسے نکاح کو پسند نہیں کرتی جو فساد پر مبنی ہو۔ نکاح تو برکت کی چیز ہے، نکاح تو اپنے آپس میں محبت اور جوڑ کر لانے والی چیز ہے۔ نکاح کی تو وجہ سے دو خاندان آپس میں ملتے ہیں، اور یہ اس کورٹ میرج کی وجہ سے دو خاندانوں کی دشمنی آپس میں اٹھتی ہے، اور دو خاندان آپس میں لڑنے پر آمادہ ہوتے ہیں، اور سینکڑوں ایسے مشاہدات سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے خاندان تباہ ہو چکے ہیں، اور بہت ہی کم یہ شادی کامیاب ہوتی ہے۔ عام طور پر 90% یہ شادیاں جو ہے ناکام ہوتی ہیں اور ہوئی ہے، اور اس میں خصوصاً زیادہ تر نقصان لڑکی کو ہوتا ہے۔ کل اگر خدا نخواستہ اس لڑکی کو طلاق مل جاتی ہے تو اب وہ لڑکی کہاں جائے گی؟ والدین تو عام طور پر شروع سے ناراض ہے، بھائی تو کہیں گے کہ آپ نے ہماری پہلے عزت خاک میں ملائی، اب واپس آ گئی ہو، جب ہماری مرضی کے ساتھ نہیں گئی تو اب آپ ہمارے پاس نہ آؤ۔ تو یہ لڑکی کی زندگی ایک جہنم بن جاتی ہے، لڑکی کے لیے زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس میں اکثر جو زیادہ تر نقصان ہوتا ہے وہ لڑکی ہی کا ہوتا ہے، اور یہی معاشرے میں یہی تصور دیا جاتا ہے کہ لڑکے ذمہ وار لڑکا ہوتا ہے، اور سب ذمہ وار بوجھ جو آتا ہے وہ لڑکی پر پڑتا ہے۔ اور اس میں بعض اوقات جو ہے وہ عزت کے نام پر عورت کو مار بھی دیتے ہیں، اگرچہ یہ مارنا جرم ہے اور قتل ہے اور ناجائز ہے، لیکن پھر بھائیوں میں اپنے غیرت کے نام پر اور والدین میں غیرت کے نام پر کبھی بیٹی کو مار دیا جاتا ہے،
کبھی جو ہے لڑکے کو مار دیا جاتا ہے، تو اگرچہ یہ مارنا اسلام کی نگاہ سے غلط ہے اور قتل کے زمرے میں آتا ہے اور نکاح صحیح ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو غلط طریقہ انہوں نے اختیار کیا، یہ سارے نتائج اس غلط طریقے کے اختیار کرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ یہ ساری مصیبتیں جب اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اسلام نے ایک نکاح کا ایک نظام بنایا ہے، اس طریقے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ مصائب آ کر سامنے پڑتے ہیں۔ اب اس مسئلے کو روکنے کے لیے اس میں والدین کو بھی کردار ادا کرنا ہے کہ والدین اپنی اولاد کی شادی رضامندی سے کرائیں۔ اگر دیکھیں کوئی مناسب جگہ ہے اور خاندانی لوگ ہیں تو والدین کو پھر اپنا اولاد کا خیال رکھتے ہوئے کچھ قربانی کرنی چاہیے اور اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی ان کی مرضی کے ساتھ نکاح کیا جائے، اور اولاد کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ والدین کی خوشی کا خیال رکھے کہ انہوں نے اس کو بڑا کیا اور یہاں تک لے آئے، تو ظاہر بات یہ سارے یہاں پر بڑا کرنا ہی ان کی خیرخواہی ہے اور خیرخواہی کی علامت ہے۔ اب بھی والدین ان کے نیک خیالات ان کے لیے رکھتے ہیں تو اولاد بھی والدین کی پسند ہی پر اکتفا کریں۔ اور آگے ججز اور وکلاء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح نکاح کی حوصلہ شکنی کرے، بجائے ان کو نکاح کروانے کے ان کے لیے اس نکاح میں رکاوٹیں پیدا کر لے۔ قانونی طور پر ایسی پالیسی بنائی جائے کہ کچھ لازمی رکاوٹیں پیدا ہو تاکہ یہ نکاح معاشرے میں عام نہ ہو اور اس نکاح کی طرف لوگ نہ آئے اور بغاوت اور خود سری پر لوگ اتر نہ آئے، تو یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ نکاح پڑھانے کے لیے کسی عالم دین کے پاس آئے تو ان کے لیے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی کریں اور ان کے لیے راستہ ہموار کریں اور صحیح طریقے سے ان کے نکاح کی ترغیب دیں، صحیح طریقے سے نکاح کا طریقہ سمجھائے۔ یہ سب مل کر اس ناسور کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مشترکہ طور پر اس ناسور کو اور اس معاشرے میں پلنے والے ایک غلط رسم و رواج کو ختم کیا جائے، کیونکہ اس کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھا، مسلمانوں کے بہت بڑے عرصے میں اس چیز کا وجود نہیں تھا۔ یہ ایک نئی چیز آئی ہے جس نے سر اٹھایا ہے، اب اس کو ختم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ